रेजिडेंट एडिटर डॉन न्यूज़ सरफराज हुसैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम का, डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर जाहिद बिलाल, आपने यहाँ में दावत दी और मौका दिया कि आज आप सबसे बात की जाए। मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आज हमारे पास ये इस तरह की गैदरिंग है कि इसमें बहुत सारे मीडिया के लोग आए हुए हैं, तो चंद एक मीडिया के हवाले से बात की जाए। और ख़ास तौर पे क्योंकि नजमुल हसन बाजवा ने इस तरह क्या तारुफ करा दिया, थैंक यू वेरी मच, तो अब तो मुझे बात करनी पड़ जाएगी। और क्योंकि मुबशिर जैदी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे ख्याल में, और अवैस हमीद साहब हमारे सीनियर कॉलीग एक्सप्रेस से ये भी आए हुए हैं, तो इनकी मौजूदगी में भी मेरे ख्याल में आज कुछ दो हाथ हो जाए मीडिया के हवाले से। एंड माई अपॉलॉजीज फॉर स्पीकिंग इन उर्दू, आई एम गुड, अदरवाइज आई वुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, बट आई थिंक वी नीड टू स्पीक अ बिट इन उर्दू टुडे। देखिए, आज ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी बहुत सारी इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि पहली बात तो देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ काड़ा में आया हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पे ये इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे तकरीबन 21,000 स्टूडेंट, अगर मेरे पास फिगर ठीक है तो 21,000 स्टूडेंट हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम लोगों को, खुसूसन वाइस चांसलर साहब जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उनकी लीडरशिप के तहत जो है वो इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बना है, और तमाम तर फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इसको एक इमर्जिंग एजुकेशनल पावर हाउस बनाया है, और उन तमाम स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे खुशकिस्मत हैं कि इस अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है, मेरा पहला दौरा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आप दावत देते रहेंगे तो वापस आता रहूँगा। मैं ये जानना आज, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, और जिस तरह डॉक्टर जाहिद बिलाल ने शुरू में कहा कि खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो ज़रा थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए, इस वक्त ये तमाम लोग जो आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप में से कितनों का बराह रास्त, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एज फैकल्टी, एज स्टूडेंट, एज फॉर्मर स्टूडेंट, एज वर्किंग प्रैक्टिशनर मीडिया से ताल्लुक़ है? तो मेरे ख्याल में ये देखिए, अब अक्सरियत यहाँ पे मीडिया से है, तो आज जो हम बात करेंगे शायद एंड मुमकिन है कि उस पर जो मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो शायद आप उसको कुछ हद तक उससे रिलेट कर पाएँ। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आज हम इस मीडिया की कॉन्फ्रेंस के तहत जो है वो जो अहम नुकात है मीडिया के उस पर बात करें, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि ये आज का जो वक्त है, ये मीडिया का एक बहरान है। हम एक बहरानी कैफियत से गुजर रहे हैं और बहरान आते जाते हैं, लेकिन ये जो बहरान है, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मीडिया की इस जर्नलिज्म स्कूल से जिनका ताल्लुक है, मैं आपके सामने गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस बहरान को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, क्योंकि ये बात होती है, अभी भी बात हुई थी कि एकेडेमिया और जर्नलिज्म के जो प्रैक्टिशनर हैं, यानी एकेडेमिया और जर्नलिज्म के ऑर्गेनाइजेशंस में कितना डिस्कनेक्ट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिया और माशरे में कितना डिस्कनेक्ट है? मीडिया और माशरे में कितना डिस्कनेक्ट है, और उसकी एक एग्जांपल मैं अभी आपके सामने रखता हूं। हम सब मीडिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार कम लोग पढ़ते होंगे, टीवी ज्यादा देखते होंगे, और शायद डिजिटल उससे भी ज्यादा होंगे। मीडिया और जर्नलिज्म हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है, ना चाहते हुए भी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि मीडिया की जिंदगियों का हिस्सा बने, लेकिन अब आपकी मजबूरी है। लेकिन इन हकायक को सामने रखते हुए मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, और उसका सच्चे दिल से मुझे जवाब दें। आपके ख्याल में आज के दिन पाकिस्तान में क्या मीडिया एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है? जो समझता है हाँ जरा हाथ खड़ा करें। पीछे मुड़ के देख लीजिए सर, पीछे मुड़ के देखें सर, कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? ये है रेफरेंडम। ये जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मीडिया का माशरे से डिस्कनेक्ट है
اور اگر میں نے یہاں پہ تقریباً 100 لوگ جمع ہیں جو ماشاءاللہ اس میڈیا کی کریم ہے، فیکلٹی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، جرنلزم کے ٹاپ نیم مبشر زیدی جیسے، اویس حمید جیسے ٹاپ نیم بیٹھے، اگر صفر ہاتھ اٹھا ہے اس کا کیا مطلب؟ There is something horribly wrong. There is something horribly wrong. لیکن وہ کیا ہے؟ What is wrong? یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ یہاں پہ آج اصولاً 80% ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ میڈیا کی آزادی کی تو ہم سب بات کرتے ہیں، اور میڈیا جب تنقید کرتا ہے اتھارٹیز پہ تو ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں، اور تمام لوگ جو میڈیا پہ آتے ہیں لوگ ان سے سیلفیاں بھی بنواتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میڈیا کیا پاکستان میں مثبت رول ادا کر رہا ہے تو سم ٹوٹل آف صفر ہاتھ اوپر اٹھتا ہے؟ یہ ہے وہ لمحہ فکریہ، یہ ہے وہ بحران، اور یہ ہے وہ چیلنج میڈیا انڈسٹری کے لیے، میڈیا اکیڈیمیا کے لیے، میڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے، اور میڈیا کے کریکولم کے لیے۔ یہ ہے وہ آڈینس، یہ ہے وہ چیلنج، اور اگر ہم اس چیلنج کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اگر ہم اس چیلنج کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اگر ہم اس مرض کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم اس کی دوا کیسے کریں گے؟ ہمیں اس کی دوا کرنی ہے، اور وہ کیوں کرنی ہے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا آج سے چند سال پہلے تک جب جرنلزم ایک دریا تھا، اور وہ ایک دریا تھا، اور ہمیں جب دل کرتا تھا بحیثیت پاکستان کے شہری ہم اس میں جا کے اپنی مرضی کا پانی نکال لیتے تھے۔ اس کا رول اتنا تھا، اگر آپ کو پانی نہیں چاہیے تھا تو آپ اس دریا میں نہیں جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب جرنلزم ایک دریا ہے جو ایک بہت بڑے سمندر میں گر رہا ہے، اور وہ سمندر کیا ہے؟ وہ سمندر انفارمیشن کی ریولوشن ہے۔ اب آپ کو انفارمیشن لینی ہے تو آپ کو فارمل میڈیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اویس توحید صاحب میرے سینئر کولیگ ہیں، ویلکم، وی آر آنرڈ۔ میں جو بات کر رہا تھا شاید آپ بھی اس سے ریلیٹ کر پائیں۔ اب وہ دریا ایک سمندر میں گر رہا ہے، تو جو جرنلزم کا امپیکٹ تھا سوسائٹی میں، آپ دیکھیں وہ شرنک کیسے ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کو صرف وہاں جانا پڑتا تھا، اب وہ ایک دریا ہے، اور انفارمیشن، فری فلوئنگ انفارمیشن، وہ ایک سمندر ہے۔ لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ ابھی تو ہم ساحل سمندر پر کھڑے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دریا اس سمندر میں گر رہا ہے، اور جب ہمیں اس سمندر میں جانا ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھار غوطہ بھی لگا لیتے ہیں۔ لیکن آنے والے سالوں میں، اور یہ پلیز تمام سٹوڈنٹس اور فیکلٹی میری گزارش ہے کہ کائنڈلی اس کو نوٹ کیجئے گا، آنے والے دنوں میں ہم ساحل سمندر پہ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اس سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوں گے۔ What does that mean? We are going to be surrounded by an ocean of information. یہ ہمارے چاروں طرف ہوگی۔ اگر آپ نے ساحل سمندر ادھر سے زمین پہ جانا ہے تو آپ کو اس پانی میں سے تیر کے جانا ہوگا۔ Which means what? Which means that now there is no way out of this information revolution. یہ انفارمیشن آ چکی ہے، یہ جرنلزم کو تو چینج کرے نہ کرے، یہ جرنلزم سکولز کو چینج کرے نہ کرے، یہ پاکستان کی جرنلزم کے کریکولم کو چینج کرے نہ کرے، یہ پاکستان کے معاشرے کو چینج کرے۔ اور یہ جو معاشرہ چینج ہو رہا ہے، یہ معاشرہ آپ کی نظروں کے سامنے چینج ہو۔ آپ اس ٹائم دیکھ لیجئے اس ہال میں ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس سیل فون نہ ہو، اور میں شاید یہ بھی دعویٰ کر دوں کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس سمارٹ فون نہ ہو۔ کوئی ایسا بھولا بھٹکا شخص ہے یہاں پہ جس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں مجھے۔ So everybody has a smartphone here. اس سمارٹ فون پہ جو جرنلزم کی اور فارمل میڈیا کی کنزمپشن ہے وہ 0.00001% ہوگی، اور یہ ہے وہ کمزوری جو ہمارے سامنے، اور یہ کمزوری کیوں ہے؟
آخری 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ کمزوری اس لیے ہے کیونکہ شروع میں نے شروع کیا تھا کہ میڈیا اس وقت ایک بحران سے گزرا ہے. وہ بحران کیا ہے؟ There is a crisis in the media, and please remember, this is a crisis which is not only confined to Pakistan. یہ گلوبل کرائسس ہو رہا ہے. انفارمیشن پوری دنیا میں ایک میڈیا ایک بحرانی کیفیت میں ہے, لیکن پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ اس کا تعلق معاشرے سے ہے. What is this crisis? پاکستان میں نمبر 1 there is a crisis of content. اگر آپ اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جو لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے یا وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ سو دیر از اے کرائسس آف کانٹینٹ. نمبر 2 دیر از اے کرائسس آف بزنس ماڈل. اخبار کولیپس کر رہا ہے, کل ٹی وی کولیپس کرے گا. اف یو تھنک نیوز پیپر از اے ڈائنگ انڈسٹری, آئی ایم ٹیلنگ یو ٹیلیویژن از اے ڈائنگ انڈسٹری. نمبر 3 کرائسس آف پروفیشنلزم. اگر آپ کو اپنا قبلہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, واٹ از دس کرائسس آف پروفیشنلزم؟ اف آئی ور ٹو آسک سمبڈی ڈو یو نو وائی یو ڈو جرنلزم, آپ صحافت کیوں کرتے, اس کیوں کا جواب مجھے کو دے دیں. کوئی کہے گا اچھی جاب ہے, کوئی کہے گا بڑا ٹیکا ہے, کوئی کہے گا میرے کنیکشن بنتے ہیں, کوئی کہے گا مجھے پیسہ ملتا ہے. کیا یہ آنسر ہے ٹو دیٹ کوسچن why do I do journalism? If we do not know why we do journalism, if we do not have the answer to this fundamental question, تو پھر باقی باتیں تو بات کی. So there is a crisis of professionalism. Number 4 there is a crisis of audience. ہم سمجھتے ہیں آڈینس ہمارے پاس ہے, آڈینس ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں 15 سال سے کم بچے بچیاں کتنا ٹی وی اور اخبار پڑھتے ہیں؟ آپ کے گھروں میں آپ دیکھیں, آپ کے بچے, آپ کے چھوٹے بھائی بہن, کوئی دیکھتا ہے بیٹھ کے رات کو ٹی وی, خبریں دیکھتا ہے, کوئی اخبار پڑھتا ہے؟ We are losing that audience. That once the audience goes, it never comes back. And number 5, based on all of this, اس تمام چیز کا جو ایک مجموعہ ہے, crisis of credibility. Crisis of credibility. آپ میڈیا دیکھتے ہیں, آپ میڈیا پڑھتے ہیں, آپ میڈیا سنتے ہیں, آپ میڈیا پہ یقین کرتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہے نہیں, so then we have a crisis of credibility. تو جب تک ہم واپس جا کے اس معاشرے سے کنیکٹ نہیں ہوں گے جس کے نام پہ ہم صحافت کرتے ہیں, تو پھر صحافت صرف ایک خالی پیشہ ہے جس میں آپ نے مہینے کے آخر میں ایک پے چیک لینا ہے اور گھر چلے جانا ہے. جب تک ہم اس بحران کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور اس کے لیے ریمیڈیل میجرز نہیں لیں گے, جرنلزم اور میڈیا جو ہے اس کی پاکستان جیسے معاشرے میں ڈھلان ہوتی رہے گی اور انفارمیشن ریولوشن ہمیں نہ صرف کھا جائے گی بلکہ ہڑپ کر جائے گی. اور یہ وہ چیلنج جس پہ ہمیں اور زیادہ بات کرنی چاہیے. تھینک یو.